علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے آج ہمیں جمعے کے دن اپنے پاک گھر میں 2 رجب المرجب 1443 ہجری 4 فروری 2022 میں حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دور میں دین حق کی ذمہ داریوں پر فائز فرمایا ہے، مسلمان بنایا ہے اور ہمیں یہ دین نصیب فرمایا ہے۔ اس دین کی رہنمائی سے اپنی زندگی کو ترتیب دینا، اس دین کی رہنمائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رابطہ پیدا کرنا، تعلق پیدا کرنا، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ انسانوں کی محنتوں کی قدردانی کرنا، یہ ایک مستقل محنت ہے، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ اب ہماری اجتماعی زندگی اور ہماری گھریلو زندگی دین حق کے تقاضوں پر واپس آ جائے، اصل زندگی وجود میں آ جائے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس لیے حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا ہدف یہ متعین کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو ہم نے خوبیوں اور اچھائیوں والا بنانا ہے، ان میں مودت اور محبت قائم کرنی ہے، ان رشتوں کا تقدس پیدا کرنا ہے، ان رشتوں کا احترام اس کو قائم کرنا ہے۔ انسانی رشتوں میں پیدا ہونے والی دراڑ، ان میں در آنے والی خرابیاں، ان کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اپنی بعثت کا یہ ہدف اور مقصد متعین کر لیا۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ہے وہ چیز دین حق جو انسانی اجتماعیت کا مظہر بن کر آیا، انسانوں کو حکم الہی کے تابع لانے کے لیے آیا۔ یہ سورہ شورا کی آیت ہے جس کا بنیاد ہی مشورے پر ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعی معاملات، اپنے گھریلو معاملات وہ مشاورت کی بنیاد پر استوار کریں گے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ سورہ شورا جو مشورے اور اجتماعیت کو واضح کرتی ہے، اور مشورہ اور اجتماعیت یہ انسانی زندگی کا یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کے واضح اور اصولی معاملات تو وحی کے علم کی مطابقت میں طے کیے، اللہ کے حکم کی روشنی میں طے کیے، اور جہاں اللہ نے اختیار دیا اور اللہ نے اجازت دی، اللہ جل شانہ نے زندگی کے معاملات میں بہت ساری چیزوں میں انسانی عقل کو معیار بنانے کا بھی حکم دیا۔ اب وہاں اللہ کے پیغمبر مشاورت سے
اپنی جماعت کی رائے سے ان کو زندگی کے معاملات میں اہلیت اور اہمیت دے کر ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ بات جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے درست عمل اختیار کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے میں تم سے کچھ بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا مگر یہی کہ قرابت داری میں محبت پیدا ہو جائے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی کمائے گا نیکی ہم اس کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی یہ دین حق کی نبوت محمدی کی یہ تاثیر یہ انسانی قلوب میں منتقل ہوئی کہ اجتماعی دور، خاندانی نظام وہ حق کے اصولوں پر استوار کیا جائے اور انسانی زندگی کے اجتماعی تقاضے ان کو بروئے کار لایا جائے، ان میں حسن و خوبی پیدا کی جائے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر کی اس منشا کو، اس مرضی کو، اس رائے کو، ان مقاصد کو آپ پر ایمان لانے والی پہلی جماعت نے دل و جان سے تسلیم کر لیا، دل و دماغ سے قبول کر لیا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشورے کی بنیاد کو اس میں شامل ہو کر بھرپور کردار ادا کیا کہ ہر ایک کی زندگی میں خیر اور خوبی پیدا ہو، ہر ایک گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، ہر ایک گھر میں مودت اور محبت پیدا ہو جائے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رائے کا احترام اور ان مقاصد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا، یہ سب سے بڑا مشن اور مقصد تھا صحابہ کرام کا۔ اس لیے اور ان میں سے سب سے اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے امت کی ان اجتماعی ذمہ داریوں کو محسوس کیا اور ہر گھر کے لیے اصول اور ضابطوں کا تعین کیا اور اس کے لیے عملی اقدامات کر کے سب کے لیے خیر اور خوبیوں کی بنیاد ڈالی۔ لہذا ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے گا، بچوں کا، بڑوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، غلاموں کا، سب کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے گا، اب اس کے لیے ذہن سازی بھی کرتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں، معاملات کو بھی طے کرتے ہیں، بڑوں سے اور چھوٹوں سے تعلق اور پیار اور محبت بھی رکھتے ہیں، ہر ایک کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں، ہر ایک کی حیثیت کو وہ تسلیم کراتے ہیں۔ اب جس گھر کے، جس خاندان کے بچے ہیں، جہاں سے وہ گزرتے ہیں وہاں ان لوگوں کے بارے میں رائے دیتے ہیں، اس رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ کمال اور معرفت دی کہ پورے عرب کے انساب کے ماہر ہیں، نسب ناموں کو جاننے والے، خاندانوں کی خصوصیات کے وہ ماہر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ کس قبیلے کی تاریخ کیا ہے، اس قبیلے کے نوجوانوں میں، ان کے بڑے لوگوں میں خصوصیات کیا ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں، ان سے وہ آگاہ ہیں۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آپ کو
سب سے بڑا عزت اور احترام کا یہ منصب عطا کیا۔ اسی لیے عرب کے قبیلوں میں یہ رواج تھا کہ قبیلے کا اگر سربراہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ کس آدمی کو قبیلے کا سربراہ بنایا جائے، جس کو اپنے قبیلے کے لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ آگاہی حاصل ہو، ان کے معاملات طے کرنے میں وہ سب سے زیادہ ماہر ہو، ان کی زندگی کی خوبیوں اور کمالات کو وہ جمع رکھنے کے حوالے سے زیادہ اہلیت رکھتا ہو، اسی طریقے سے اس کے اندر ہمت اور جرأت ہو، رائے رکھتا ہو، اپنی رائے بناتا ہو، رائے دیتا ہو، اس رائے کو عمل میں لے کر آتا ہو۔ اب یہ خصوصیات دیکھ کر قبیلے کے لوگ اس کو اپنا سربراہ بناتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب سارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق پر جمع ہو گئے کہ آپ کی ریاست اور سرداری کو، آپ کی امارت اور خلافت کو یہ عظمت بخشی جائے۔ قبول کر لیا سب لوگوں نے، سب قبیلوں نے پہلے درجے میں قبول کر لیا۔ یہ ایک الگ مسئلہ تھا کہ پورے عرب میں اجتماعی طور پر رسول اللہ کے پیدا کردہ انقلاب سے ان کی بدویانہ ذہنیت ان کے اوپر حاوی ہو کر انہوں نے بہت سارے قبیلوں نے اپنے اجتماعی نظام کے حوالے سے، معاشی مسائل کے حوالے سے اپنی رائے الگ کرنے کی کوشش کی۔ لہذا قوموں کو ایسی اجتماعی رائے کا پابند بنایا جائے، حق رائے ان کے اندر اس دور میں پیدا کی جائے، اس کو اہلیت دی جائے۔ لہذا قوموں کے سربرآوردہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے وہ متفق قرار پائے، اس لیے کہ ان کے اندر جوہری طور پر یہ صلاحیت موجود تھی کہ لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے گا، کیسے ذہنی اور دینی اور اجتماعی معاملات کو طے کیا جائے گا، کیسے ان کی زندگی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لہذا زندگی کے ان معاملات سے گہری وابستگی رکھتے ہیں اور ان کے معاملات کو سمجھتے ہیں کہ اب ان معاملات کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا۔ لہذا انصار اور مہاجرین، ان میں سے بنیادی طور پر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ جو اہل حل و عقد ہیں، سب کی اجتماعی رائے سے خلافت کا یہ منصب ان کو حاصل ہوا اور یہ خلافت منعقد ہو گئی۔ اس لیے ان کے بارے میں، ان کی صلاحیتوں کے بارے میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ درست اقدامات کرنے والے، معاملات کو طے کرنا، زندگی کی نوعیتوں کو واضح رکھنا، ہر کام کو صحیح اسلوب پر لے کر آنا، جہاں تک ان کی دائرہ کار کا معاملہ اجازت دے سکتا ہے، وہ سارے دائرہ کار میں، ان سب چیزوں میں وہ ان سب معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے پورا اپنا ایک ذہن اور پروگرام رکھتے ہیں۔ لہذا اللہ نے جو ان کو دین حق کی سمجھ عطا کی، اس سمجھ کو، اس علم کو امت اور انسانیت کے حق میں، قوموں کے حق میں ان کو بروئے کار لے کر آئے، اس کو استعمال میں لے کر آئے، اس کے لیے اقدامات کیے۔ اب مال غنیمت کا مسئلہ آیا کہ اب سب لوگوں کو مال غنیمت میں سے برابر درجے میں مال غنیمت تقسیم کیا جائے۔ اب یہ برابر درجے میں مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم نامہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کر دیا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ مشورہ پیش کیا کہ آپ فضیلت کے اعتبار سے، مرتبے مقام اور کردار کے اعتبار سے، قربانیوں کے اعتبار سے آپ مال غنیمت تقسیم کریں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ھذا معاش، یہ زندگی کے معاشی معاملات ہیں، فالاسوۃ فیہ خیر من الاسرۃ، یہاں برابری کی جائے گی، یہاں ترجیح نہیں دی جائے گی۔ جس نے دین حق کے لیے قربانی دی ہے، اس قربانی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ اب یہاں زندگی کے معاملات ہیں،
دنیا کی زندگی کے نتائج اور معاملات ہیں، لہٰذا یہاں ہر ایک کو مال غنیمت میں سے برابر درجے میں اس کا حصہ اس کو دیا جائے گا، تمام لوگوں کو۔ لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسوہ اور اصول متعین کر دیا۔ یہ ایک بنیادی طور پر یہ حکومت کی بنیادیں پڑ رہی ہیں، اگلا دور واضح ہو رہا ہے، لہٰذا یہ اسلوب طے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے تھی، اور ان کو خلیفہ بننے کے بعد ان کی رائے تھی کہ سب کو ان کی فضیلت کے اعتبار سے مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے۔ اب کس کا کیا معیار بنتا ہے؟ اب انہوں نے اس کو اس ترازو پر تول کر رسول اللہ سے قرابت داری کس کی ہے، اسلام کے لیے اولین قربانیاں کس طبقے کی ہیں، ان سب کا معیار مقرر کر کے انہوں نے ہر ایک کو اس کے مرتبے کے اعتبار سے مال غنیمت سے حصہ دیا۔ لیکن آخری دور میں فرمایا ابو بکر کی رائے بہتر تھی، اب آئندہ سے میں بھی اسی رائے کو ترجیح دوں گا۔ اب یہ بہت مشکل کام ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے کہ کیسے ہم کسی کے مرتبے کا تعین کریں گے۔ آج ہم تو مرتبے کا تعین کر سکتے ہیں قربانیوں کے اعتبار سے، اب بعد والوں کے لیے کیا معیار بنایا جائے گا، لہٰذا انہی کی رائے بہتر تھی۔ اب جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں، یہ دیکھو دوسرے لوگوں کے مرتبے، مقام اور حقوق کا خیال رکھنا۔ انہوں نے خاندانی مودت اور محبت کے اصول پر خلافت کے نظام کو بھی چلایا۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام کی پاک باز بیوی، آپ کی بیٹی ہیں اور آپ کے پاس موجود ہیں، اور تیمارداری میں ہے، غم اور پریشانی بھی ہے، اور اس موڑ پر وہ وصیتیں فرما رہے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے وصیتیں فرما رہے ہیں۔ اب ان وصیتوں میں حقوق کا تحفظ بھی ہے۔ فرمایا پہلی ایک بات تو یہ فرمائی کہ بیٹی میں نے آپ کو فلاں باغ دیا ہے، اور وہ باغ اب میں نے تمہیں اس کا پھل استعمال کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اس کی آمدن کو خرچ کرنے کے لیے تمہیں دیا تھا، اب وہ باغ تمہارا نہیں ہے، میری وفات کے بعد اب وہ وراثت ہوگی میری، لہٰذا اس وراثت کو اب سب بھائیوں میں تقسیم کرنا۔ اب دیکھو اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق اور وراثت کا، اور جانے کے بعد اس باغ کی حیثیت دنیا میں تمہارے پاس تھا میری طرف سے، لیکن اب اس میں وراثت جاری ہوگی، ان لوگوں کی وراثت کے حقوق کو ذہن میں رکھ کر یہ معاملات طے کرنا۔ اور دوسری بات یہ فرمایا میں جب دنیا سے چلا جاؤں، میری روح پرواز کر جائے، یہ میرے جسم پر 2 کپڑے چادر ہے، اسی کو دھو کر ان کو میرا کفن بنا دینا۔ انہی 2 چادروں کو، پرانی چادریں جو میں استعمال کر رہا ہوں، انہی چادروں کو دھو کر ابو بکر صدیق کا کفن بنا دینا۔ اب کفنانا مسلمان کو یہ ایک مستقل حق ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کو کفن دیا جائے، یہ مسلمان کا اعزاز ہے۔ اس کے آخرت میں جانے کے لیے اس کو فائدہ نہیں دیتا، یہ دنیا سے پردہ پوشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، یہ اس کا احترام۔ اور مجبوریوں کی حالت میں اب سنت کفن تو وہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، اور نیا کپڑا اور یا سفید کپڑا یا دھلا ہوا کپڑا بوقت ضرورت استعمال کیا جائے، لیکن نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے کفن کے طور پر۔ عموماً جانے والے کے لیے عزت اور احترام کے طور پر اس کو رخصت کیا جائے، اعزاز کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں یہ میری پرانی چادریں، ان کو دھو کر میرا کفن بنایا جائے۔
نئی چادروں کو میرے لیے نہ استعمال کیا جائے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ مِنِّي، زندہ آدمی اس کپڑے کے استعمال کا مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ جو پیچھے مجبور اور محروم ہو، ضرورت مند ہو، یہ نئی چادریں ابو بکر اپنے جسم پر استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ امت کے ضرورت مندوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ یہ اس کے جسم کی ضرورت بن جائے، یہ اس کے جسم کا مسئلہ حل کر لے، یہ اس کی عزت اور تکریم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ جاتے وقت بھی امت کے ایک غریب آدمی کے لیے اپنی چادروں کو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نئی چادروں میں ابو بکر کو کفن نہ دیا جائے، جس کو آسمانوں کے فرشتے بھی سلام کرتے ہوں، جس کو جبریل بھی سلام کرتا ہو، جس کو رب جلیل بھی سلام کرتا ہو، جس کو محمد الرسول اللہ بھی سلام کرتے ہوں، لیکن امت کے ضرورت مندوں کا احساس اور ادراک ان کے دل و دماغ میں کیسا ہے کہ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نئے کپڑے میں مجھے کفن نہ دیا جائے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ مِنِّي، زندہ آدمی اس نئے کپڑے کا مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ آج نام ان کا لیا جاتا ہے، ان کا اسوہ اور صفات ہم سے رخصت ہو گئے۔ وہ کس طرح؟ یہ ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسول اللہ کی امت کے ایک ایک فرد سے مودت اور محبت رکھتے ہیں، اس کو اپنے خاندان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، اپنے خاندان کو رسول اللہ کے خاندان پر کبھی ترجیح نہیں۔ مکہ فتح ہو رہا ہے اور ابو بکر صدیق کی 4 پشتیں مسلمان ہوئی اور صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، وہ بھی فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، اور آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ اب 4 پشتوں کو اللہ نے شرف صحبت نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا، لیکن اپنے آپ کو امت کے ایک عام آدمی کے لیے، ضرورت مند کے لیے قربانی دینے کے لیے ابو بکر صدیق ہر وقت تیار رہتے، یہاں تک کہ موت کے وقت میں بھی 2 نئے کپڑوں کی چادروں سے بھی دستبردار ہو گئے۔ یہ امت کے غریبوں کا حق ہے، لہذا یہ حق ان کو دیا جائے۔ آج مرنے والے سے بھی چیزیں چھینی جاتی، نام اسلام کا ہم لیتے ہیں، مرنے والے سے بھی چیز چھینتے ہیں۔ آج قرآن کا مزاج، نبوت کا مزاج یہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں، غزوے میں، غالباً غزوہ حنین، یہ کون سا غزوہ طائف، ایک غزوے میں اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، جس نے جس کو قتل کیا ہے دشمن کو، اس کا سامان اور اس کی سواری اس کو دی جائے گی۔ اب اسی جنگ میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑے دشمن کو قتل کیا اور اس کو میں نے گرایا، اور اس سے میں نے مسلمان کو محفوظ رکھا، اور اس کو محفوظ رکھ کر اس کو میں نے دنیا میں اس کے اوپر طاقت اور قوت کا استعمال کر کے میں نے اس کو اس جنگ میں شکست سے دوچار کر کے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جو گواہ لائے گا یہ اس کو ملے گا۔ کہتے ہیں میرے دل میں تھا کس نے دیکھا ہوگا، میری کون گواہی دے گا، لیکن دل میں خیال آیا میں جا کر اپنا مسئلہ تو پیش کر دوں، فلاں آدمی کو میں نے قتل کیا۔ تو آپ نے فرمایا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ، اس کا سامان، اس کی زرہ، اس کا تلوار اور اس کی ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، اس کا گھوڑا بھی، آپ مجھے یہ دلوا دیں، یہ میرے پاس موجود ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس سے کہ رسول اللہ فیصلہ فرمائے کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل اس کو نہیں دینا۔ جس آدمی نے جان جوکھوں میں ڈال کر، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال کر، بغیر کسی لالچ کی اس وقت دشمن کو قتل کیا، اپنی جان کو مصیبت میں ڈالا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اس نے اس بہادر ایک سپود دشمن کا مقابلہ کر کے اس کو قتل کیا، جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کا مال اس کو دے دیا جائے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، کیوں اس کو دے دیا جائے؟ یہ اسی کا حق بنتا ہے جس نے قتل کیا ہے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر ہنس پڑے
اللہ کے پیغمبر ہنس پڑے اور فرمایا صحیح بات ہے، ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب ایک آدمی کسی دوسرے کا مال لینا چاہے اور رسول اللہ کے سامنے بھی بات پیش کر رہا ہے تو ابو بکر صدیق کے اندر خودداری اتنی ہے، دوسروں کے حقوق کا تحفظ کا ذہن اتنا وسیع اور مضبوط ہے کہ فوری طور پر پیغمبر کی مجلس میں فوری طور پر اپنی رائے کا حق رائے کا اظہار کرنے میں خاموش نہیں بیٹھے۔ حق اس کا بنتا ہے اور اسی کو حق ملنا چاہیے اور اسی کو حق دلوانا چاہیے اور اس کے حوالے سے اپنی پوری رائے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں جس کا حق بنتا ہے، سمجھنے کے بعد بات نہیں پیش کرتے، اس مجلس سے نکل جاتے ہیں، اپنی رائے نہیں پیش کر سکتے۔ ہمارے اندر اتنی جرت نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کے اندر یہ جرت ہے کہ ایک حقدار کو اس کا حق دلوایا جائے، اس کے حق کی حفاظت کی جائے، اس کا حق اس تک پہنچایا جائے، اس کے حق کے حوالے سے رائے دی جائے، زبان کھولی جائے، عقل استعمال کی جائے، اس کے حوالے سے اقدام کروایا جائے۔ اس اعتبار سے جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق اسے دلوایا جائے۔ جب مال غنیمت آیا آپ کے خلافت میں تو کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ کون کون ہے، اگر کسی سے رسول اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے وہ آئے مال غنیمت کے اعتبار سے کہ وہ وعدہ میں پورا کروں گا، وہ وعدہ میں پورا کروں گا۔ اب حضرت جابر آئے اور آ کر کہنے لگے مجھ سے رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ بحرین سے مال غنیمت آئے گا تو تجھے اتنا اتنا مال دوں گا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، لوگوں سے مشورہ لیا کہ کن کو رسول اللہ نے فرمایا اتنا اتنا مال دوں گا، فرمایا گویا 3 دفعہ مال دینے کا حکم دیا، کتنا اتنا مال ان کو دیا جائے، مال غنیمت میں سے یہ مال ان کے سپرد کیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں آپ کے قاضی القضات چیف جسٹس آپ کی موجودگی میں امت کے فیصلے کرنے والے لوگوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے اندر یہ حق اور دوسروں کے حق کی پہچان، اس کی حق کی ادائیگی کے حوالے سے اپنی رائے اور کردار ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت موجود ہے اور کسی سے کوئی دباؤ نہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ پیش کر دیا کہ دین حق یہ دنیا میں مودت اور محبت کی بنیاد پر کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ مدینہ کی گلیوں میں جب حضرت ابو بکر صدیق گھر سے باہر قدم اٹھاتے، مسجد نبوی کی طرف آتے، کسی طرف جاتے تو ان کے پیچھے مدینہ کے بچوں کا جلوس ہوتا تھا۔ ہر بچہ پیچھے جا رہا ہے اور کوئی کندھے سے لٹکا ہوا ہے، کوئی کندھے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کوئی بازو کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، کوئی ٹانگ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ ابا بھیا، ابا جان، ابا جان۔ کون خلیفہ وقت ہے جس کو ایک معصوم فرد بھی یہ کہے کہ یہ میرے ابا جان ہے، یہ میرے باپ سے بڑھ کر میرے لیے میرا محافظ ہے، میرا نگران ہے، میرا والی ہے، میرا وارث ہے، میرا محافظ ہے، میرا نگران ہے، ابا بھیا، ابا جان، ابا جان۔ جلوس ہے بچوں کا اور ان کے حقوق کا، ان کو محبت دینے کا۔ یہی تو حضور فرما رہے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے، میری امت کے حقوق کے حوالے سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر چاہتے ہیں کہ یہ رحم کا جذبہ، یہ محبت اور مودت یہ خاندانی نظام کی اساس بنے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے نبوت کا حاصل یہ مانگتا ہوں کہ تمہارے خاندانی نظام کی ساری کدورتیں زائل ہو کر مودت اور محبت پیدا ہو جائے۔ آج مسلمان نبوت کا یہ مقصد سمجھ کر اپنے پورے خاندانی نظام کو الفت و محبت اور مودت دینے کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے خاندانی نظام سے جھگڑے چکانے کے لیے آج ہم کوئی رائے دیتے ہیں۔ آج اپنے خاندانی نظام میں کوئی بڑا طاقت کے نشے میں دوسرے کمزور کے بھائی کے حق پر وہ قبضہ کر لے، ہم اس کے قبضے کو چھڑانے کے لیے وہاں اپنے خاندان میں اس کمزور کے حق میں رائے دیتے ہیں۔
مودت محبت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ صرف بات سے تو نہیں ہو سکتی، وہ کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ مودت اور محبت کردار سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کے حق کے لیے کردار ادا کریں۔ یہی تو صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا۔ اللہ ہمیں وہ نبوت کا مزاج عطا فرمائے، نبوت کے مزاج سے اپنے مزاج کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے بگڑے ہوئے مزاج، بگڑے ہوئے ہماری رائے، بگڑے ہوا ہمارا فساد کا عقلی دور، جس نے ہماری ذہنی عقلی عملی قوتوں کو برباد کر دیا ہے، اللہ مسلمانوں کو پھر دین کا یہ مزاج عطا فرمائے، نبوت کا مزاج عطا فرمائے، ابو بکر صدیق کی یہ عقل اور سمجھ والا مزاج عطا فرمائے، صحابہ اکرام اور اہل علم کا یہ مزاج یہ امت میں پھر سے قائم ہو۔ یہ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے گھروں میں، خاندانوں میں یہ نبوت کے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر گھر میں قدم رکھیں، گھر سے قدم باہر نکالیں اور گھر کے اندر کے سارے فیصلے اور اقدامات کریں۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کا اس ساری تعلیمات کا محور اور مرکز بنانے کی اہلیت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔